وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا جان لو، یقیناً انسان کا جو جسد ہے، جسم ہے، اس میں ایک لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت، جب وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، صلح الجسد کلہ، پورا انسان کا جسد، پورا جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس میں فساد برپا ہو جائے، جب اس میں خرابی پیدا ہو جائے اس لوتھڑے میں، فسد الجسد کلہ، پورا انسان کا جسد، جسم، اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ الا جان لو، وہی القلب، اور وہ جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے، دل۔ تو دل جو ہے، جو سینے میں ہے، پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح ہو گئی ہے، پورا انسان کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اس دل میں ہی خرابی پیدا ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ارکان ایمان ہم پڑھ رہے تھے، ایمان کے جو ارکان ہیں، ستون ہیں، پلرز ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، 4 آپ پڑھ چکے ہیں۔ 5واں ہے ایمان بالآخرہ، آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت پر ایمان میں بھی 4 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے قبر یعنی برزخ پر ایمان۔ قبر حق ہے، برزخ حق ہے۔ برزخ کا معنی ہے 2 چیزوں کے درمیان پردے یا دیوار کو کہتے ہیں۔ تو برزخ کی زندگی اس دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک وقتی طور کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔ تو قبر حق ہے، اور قبر جو برزخ ہے اس میں جنت کی کھڑکی بھی کھلتی ہے اور عذاب کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ غافر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرعون کے متعلق آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، یعنی
برزخی زندگی میں بھی وہ عذاب سے دوچار ہوتے ہیں روزانہ صبح اور شام، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس سے بڑھ کر سخت ترین عذاب میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو عذاب تو ابھی بھی ہے، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ سخت ترین ہوگا۔ دوسری چیز، قبر برزخ کی زندگی کے بعد بعث پر ایمان۔ بعث مطلب دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ یاسین میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اپنی کپڑوں سے نکل کھڑے ہوں گے اور تیز تیز چلیں گے اپنے رب کی طرف۔ تو بعث پر ایمان، دوبارہ اٹھنے پر ایمان، قبر، بعث، اور اس کے بعد تیسری چیز حساب پر ایمان، کہ قیامت والے دن حساب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ ظلم بھی نہ کیا جائے گا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا اور حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی چیز جنت اور جہنم پر ایمان۔ جنت اور جہنم حق ہیں، موجود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ جنت کی دلیل وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض، یعنی جس کا جو طول عرض ہے، لینتھ آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جہنم کی موجودگی کی دلیل والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا اور ان کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لہم ما جنہ من النار۔ ان چار چیزوں کے بعد آخرت پر ایمان میں چار چیزیں کون کون سی؟ قبر پر ایمان، برزخ، دوسرا بعث اٹھنے پر ایمان، تیسرا حساب و کتاب پر ایمان، اور چوتھا جنت اور جہنم۔ ان کے درمیان اور بھی چیزیں ہیں جن پر ایمان ضروری ہے، جیسے کہ موت ہر کسی نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قبر اور اس میں سوال، قبر میں نعمت اور عذاب، اس پہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، طویل حدیث، کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، اور پھر نعمت اور عذاب قبر میں۔ قیامت کی نشانیاں، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس پر ایمان۔ قیامت کا دن، یوم القیامہ، بعث، دوبارہ اٹھنے کا بیان، میدان حشر، میدان محشر جس میں حساب ہوگا، حوض کوثر، ترازو جیسے ابھی ہم نے پڑھا، حساب و کتاب، پل صراط اور جنت اور جہنم، یہ سب ایمان بالآخرہ میں ہی آتا ہے۔ اب جو ایمان کا چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان، وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں جمعے کو ڈسکس کریں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ فعل کا ٹاپک شروع کر چکے ہیں، اور فعل ماضی سے ہم نے شروع کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے فعل زمانے کے اعتبار سے دو قسم کے ہیں، ماضی اور مضارع۔ ماضی پاسٹ کو کور کرتا ہے، مضارع پریزنٹ اور فیوچر کو کور کرتا ہے۔ اگر کسی ساتھی کی پچھلی کلاس مس ہوئی تھی تو وہ ضرور اس کلاس کی ریکارڈنگ دیکھیں، ورنہ اگر وہ پچھلی کلاس کو نہیں دیکھیں گے تو فعل کبھی مضبوط نہیں ہو سکے گا۔ صحیح ہے جی؟ اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ کنفیوژن رہے گی۔ تو پچھلی کلاس کو ضرور دیکھیے، اور اس کے ساتھ پچھلی کلاس کے ساتھ ساتھ آج کی کلاس
اور آنے والی چند کلاسز بہت اہم ہیں فعل کی بنیاد کے لیے، ورب کی بنیاد کے لیے. تو ہائیلی ریکمینڈیڈ کوئی ساتھی کلاس کو مس نہ کیجیے، ریکارڈنگ پہ بھی ڈیپینڈ نہ کیجیے. کلاس میں آئیے، سمجھے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی تو سوال کیجیے، ریکارڈنگ پہ بھی ڈیپینڈ نہ کیجیے. اگر کسی ساتھی کی مجبوری کی وجہ سے کلاس نکل گئی ہے تو وہ ریکارڈنگ دیکھیں، اور کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھیے. تو جناب اس دن ہم نے فعل مضارع کی فعل ماضی کی گردان کی تھی، اور ہم نے کئی جملہ فعلیہ بنا لیے تھے. ریوائز کرنے کے لیے فعل ماضی کی گردان، فعل کی کوئی بھی گردان ہو، اس کا ہر صیغہ کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ حالت رفع والی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اور وہ حالت رفع والی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. حالت رفع والی ضمیر ہوتی ہے. ہاں، رفع کے ٹیبل سے آپ لے کے آئے ہوا، ہما، ہم والے ٹیبل سے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے علاوہ 14 ضمیریں ہیں، تو فعل کے بھی ہر گردان کے 14 ہی صیغے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو پچھلی کلاس میں آپ کو میں نے ہوم ورک دیا تھا کچھ گردان کے صیغوں کا. ٹھیک ہے. اچھا جی. وہ کون کون سے صیغے، وہ کون کون سے مادے تھے، وہ کون کون سے روٹ ورڈز تھے، وہ کون کون سا مٹیریل تھا جو میں نے آپ کو دیا تھا، ذرا مجھے بتائیے. پہلا کیا تھا؟ جی جناب. پہلا صیغہ کیا تھا؟ پہلا مادہ کیا تھا؟ عبادہ. عین، با اور دال. ٹھیک ہے جی. عین، با اور دال. ٹھیک ہے. عین، با اور دال. اچھا جی. عین، با اور دال سے اگر فعل ماضی کی گردان ہم ریوائز کریں تو کیا ہوگی؟ عین ابدا، عبادہ، ابدا، عبدو، ابدو، یس، عبادت، عبادت، عبادتا، یس، عبدتم، نہیں، عبدنا، 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 یس، یس. اس کے بعد عبدتا، عبدتا، تو نے عبادت کی. عبدتما، عبدتما، تم دونوں نے عبادت کی. عبدتم، عبدتم، تم سب نے عبادت کی. عبدتی، ٹھیک ہے جی. عبدتی، تم عبدتی، ایک مؤنث نے عبادت کی. عبدتما، عبدتما، تم دو مؤنث نے عبادت کی. عبدتنا، عبدتن، عبدتنا، تم سب مؤنث نے عبادت کی. میں نے عبادت کی. عبدتو، عبدتو. ٹھیک ہے جی. عبدتو. اور ہم سب نے عبادت کی. عبدتنا، عبدنا، ہم سب نے عبادت کی. عبدنا. ٹھیک ہے جی. عبدہ. تو یہ تین جو ہیں، یہ 6 صیغے تھرڈ پرسن کے ہیں، یعنی غائب جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں. یہ 6 صیغے حاضر کے ہیں جس کو ہم سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے جی. اور فرسٹ پرسن کے یہ 2 صیغے ہیں متکلم کے. ٹھیک ہے جی. یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، مسکولین فیمنن، اور یہ مذکر مؤنث ساتھ ساتھ. یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے. عبدہ، اس نے عبادت کی. عبدہ، ان دونوں نے عبادت کی. عبدو، ان سب نے عبادت کی. عبادت، اس ایک مؤنث نے عبادت کی. عبادتا، ان دونوں مؤنث نے عبادت کی. عبدنا، ان سب مؤنث نے عبادت کی. عبدتا، تو نے عبادت کی. عبدتما، تم دونوں نے عبادت کی. عبدتم، تم سب نے عبادت کی. عبدتی، تو ایک مؤنث نے عبادت کی. عبدتما، تم دو مؤنث نے عبادت کی. عبدتنا، تم سب مؤنث نے عبادت کی. عبدتو، میں نے عبادت کی. عبدنا، ہم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں میں بول رہا ہوں اس نے عبادت کی، تو اس میں ضمیر کون سی چھپی ہے؟ ہوا، ہوا کی. تو ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر موجود ہے، رفع والی ضمیر ہے، یاد رکھیے گا. یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے عبادت کی، یعنی کام کو کرنے والا کون ہے؟ وہ. صحیح ہے جی. یعنی جو ضمیر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کام کرنے والا ہے. یعنی وہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فاعل. کیا کہتے ہیں؟ فاعل.
کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو کام کرنے والا ڈوئر آف دا ایکشن ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے فاعل. تو اس کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ اس نے عبادت کی، اور وہ ضمیر کی طور پہ ہوا، تو اس کا فاعل ہے ضمیر ہوا جو اس کے اندر موجود ہے. اگلا صیغہ ہے عبدا، اس کا فاعل کیا ہے؟ ہما، ان دونوں نے عبادت کی. اس کا فاعل کام کرنے والا ڈوئر کون ہے؟ ان دونوں نے عبادت کی، ہما اس کے اندر موجود ہے. عبدو، ان سب نے عبادت کی. اس کا فاعل کون ہے؟ ہم، وہ کہاں ہے؟ اس کے اندر موجود ہے. عبادت تو اس ایک مؤنث نے عبادت کی. اس کا فاعل کون ہے؟ ہیا، اور وہ کہاں ہے؟ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. عبادتا، ان دو مؤنث نے عبادت کی. صحیح ہے جی. اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ ہما، اور وہ کہاں ہے؟ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. عبدنا، ان سب مؤنث نے عبادت کی. اس کا فاعل کیا ہے؟ ہننا، ہننا، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. عبدتا، تو نے عبادت کی. اس کا فاعل کیا ہے؟ انتا، اور انتا کیا ہے؟ ڈوئر آف دا ایکشن کون ہے؟ انتا، تو نے عبادت کی. تو وہ کہاں ہے؟ اس کے اندر موجود ہے. سے اس طرح انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. عبدتو، میں نے عبادت کی. انا، وہ کہاں ہے؟ اس کے اندر. عبدنا، نحنو، ہم سب نے عبادت کی. وہ کہاں ہے؟ اس کے اندر موجود ہے. تو یہ ہے ریویژن پچھلی کلاس کا. ہمارے سامنے ایک ٹرمینالوجی اور آئی ہے فاعل. فاعل ہوتا ہے ڈوئر آف دا ایکشن. پڑھا تو ہم نے بھی تھا اس دن، لیکن ٹرمینالوجی آج سامنے آئی ہے فاعل. ٹھیک ہے جی. یہ فعل ہے اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. کہاں ہے؟ اس کے اندر موجود ہے. فاعل کہتے ہیں ڈوئر آف دا ایکشن کو. ابھی انشاءاللہ یہ ٹاپک اور ڈیٹیل میں آپ کے سامنے آئے گا. اچھا جی، یہ تو ریویژن تھا ایک. اب میں اس گردان کو تو مٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ تو ہمارے پاس ہے اور ہم نے کئی سارا ہوم ورک بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ گردان پکی ہو چکی ہوگی. اب ایک اور دلچسپ چیز آپ کے سامنے آتی ہے اس فعل ماضی کی گردان کے حوالے سے. سب ساتھی غور سے دیکھیے گا، بہت اہم ٹاپک ہے. اچھا جی، اس دن آپ کو میں نے مادہ عین با دال ہوم ورک میں دیا تھا، صحیح ہے؟ تو آپ نے جو پہلا صیغہ بنایا تھا اس میں عین پہ بھی زبر تھا، با پہ بھی زبر تھا، دال پہ بھی زبر تھا، ایسے ہی عبدا. دوسرا ہوم ورک کیا تھا جی؟ صدقہ. صدقہ. ٹھیک ہے، اب میں ملا کے پہلا صیغہ ہی لکھ دیتا ہوں، صدقہ. اس میں دیکھیے، اس میں صاد پہ بھی زبر، دال پہ بھی دال پہ بھی زبر، اور قاف پہ. تیسرا کیا تھا؟ ظلم. ظلم. ٹھیک ہے جی، ظلم. اس میں بھی تینوں پہ زبر تھا. آگے نظر. ہاں جی، نظر. اچھا میں ذرا اس کو جو ہے ابھی الگ الگ ہی کر کے لکھتا ہوں، ایک سیکنڈ، اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، نظر. نون، وا اور را. ہاں جی، آگے کذبہ. کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ تھے 5 ہوم ورک. اچھا اب دیکھیے اس میں ایک بات ہے، یہ 5 بھی، اور اس دن ہم نے کلاس میں تقریباً 10 مادے اور کیے تھے، 15 کے 15. یہ 15 کے 15 جو ہیں اس میں تینوں جو کلمے ہیں، یعنی یہاں پہ عین با دال ہو، صاد دال، قاف ہو، وا لام میم ہو، یا کوئی بھی ہو، سب میں تینوں پہ زبر ہی زبر ہے. کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوگا؟ کوشچن یہ ہے، کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، فعل ماضی کی بات کریں ہم، کیونکہ فعل ماضی پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا ہم جو بات کریں گے فعل ماضی کی ہی کریں گے. ٹھیک ہے جی، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے صرف، کیونکہ ابھی ہم صرف فعل ماضی پڑھ رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، سب کوشچن کیا ہے، کیا ہمیشہ ان تینوں کلموں پہ زبر ہی آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو پہلا کلمہ ہے نا ماضی کا، یہ کوئی بھی مادہ آپ کو دے دیا جائے، کوئی بھی روٹ ورڈ دے دیا جائے، کوئی بھی مٹیریل دے دیا جائے، اس پہ زبر ہی آئے گی. اور یہ جو ہے آخری فعل ماضی میں، اس کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی ہمیشہ زبر فتحہ ہی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اس پہ بھی ہمیشہ زبر اور فتحہ ہی آتی ہے. اچھا اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ پہلا والا کلمہ، یہ دوسرا والا کلمہ، یہ پلیس ہولڈرز ہیں. اصل میں کیا ہیں؟ یہ پلیس ہولڈرز ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اس پلیس ہولڈرز کو کچھ نام دے دیں. صحیح ہے، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ دیں 1 2 3، تو ہم بولے جی واحد، یعنی جو پہلا پلیس ہولڈر ہے اس پہ ہمیشہ زبر آئے گی.
سیکنڈ والا جو ہے اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا. تھرڈ والا جو ہے اس پہ بھی ہمیشہ زبر آئے گی. تو ایک تو یہ کہ ہم اس کو سادہ سا نام دے دیں 1 2 3, لیکن چونکہ گرامر کی بکس میں اس کو 1 2 3 کا نام نہیں دیا گیا ہے تو اس لیے ہم اس کو 1 2 3 نام نہیں دیتے, ہم اس کو وہی نام دیتے ہیں جو گرامر والوں نے دیا ہے. گرامر والے کہتے ہیں جی یہ فا کلمہ ہے. کیا ہے؟ فا کلمہ. پھر بولتے ہیں عین کلمہ یہ ہے اور لام کلمہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے فیل ہے نا, اصل میں ہم فیل پڑھ رہے ہیں نا, فیل ورب, تو انہوں نے فا عین اور لام ہی اس کو نام دے دیے ان پلیس ہولڈرز کو. ٹھیک ہے جی. تو فا کلمہ ہوگا, عین کلمہ ہوگا, لام کلمہ ہوگا. فا کلمہ پہلا کلمہ ہوگا, عین کلمہ درمیان والا کلمہ ہوگا جو بیچ میں آتا ہے, لام کلمہ آخر میں آنے والے کلمے کو کہیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے جی. تو اب میں آپ سے ذرا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا پلیس ہولڈر والا. کچھ سوالات کرتا ہوں اور اس کانسیپٹ کو اچھے سے سمجھ لیجیے گا, بہت ہی آسان کانسیپٹ ہے. جناب مجھے یہ بتائیے, یہ جو مادہ ہے عین با اور دال, اگر میں آپ سے بولوں عین با اور دال کا جو مادہ ہے اس میں فا کلمے کی جگہ کون سا حرف ہے تو بتا دیجیے. عین ہے سر. عین. اور عین کلمے کی جگہ واہ. فا, اور لام کلمے کی جگہ دال ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ مادہ ہے و لام میم, و لام میم. میرا سوال یہ, و لام میم میں عین کلمہ کیا ہے؟ دال. لام. لام. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ لام ہے. عین کلمہ یعنی درمیان والا کلمہ لام ہے. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. مادہ نون و را میں لام کلمہ کیا ہے؟ را. را ہے. ماشاء اللہ. یہ جو مادہ ہے کاف زال اور با, اس میں فا کلمہ کیا ہے؟ کاف. کاف ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو اصل میں یہ پلیس ہولڈرز ہیں. پہلے والے کا نام ہے فا, دوسرے والے کا نام ہے عین اور تیسرے والے کا نام ہے لام. اب جو بھی مادہ آپ کو دیا جائے گا نا وہ اس میں آپ فٹ اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کو مادہ دیا جائے دورا با, تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے دود را اور با. اب لام کلمہ کیا ہے جی دورا با میں؟ با. ٹھیک ہے جی. اور عین کلمہ کیا ہے؟ اور فا کلمہ کیا ہے؟ دود. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو دوسرا مادہ دیا جا رہا ہے, آپ کو دیا جائے گا جی فا تا ہا. اس نے کھولا, ہاں جی. فتح میں فا کلمہ کیا ہے؟ فا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور عین کلمہ کیا ہے؟ اور لام کلمہ ہا. ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ یہ کانسیپٹ تو سب کو سمجھ میں آ گیا پلیس ہولڈرز والا. اچھا اب ہم آتے ہیں جو آپ سے سوال کیا تھا اس کی طرف واپس. تو میرا سوال یہ تھا آپ سے, کیا ہمیشہ جتنے بھی فعل ماضی کے آپ کو روٹ ورڈ دیے جائیں گے تینوں پہ ہمیشہ زبر آئے گی کیا پہلے صیغے میں؟ تو میں نے آپ کو جواب دیا جی فا کلمہ جو ہے, اب میں اپنے جواب کو ریورڈ کر رہا ہوں, جو فا کلمہ ہے اس پہ ہمیشہ زبر ہی آئے گی. تو اس پہ میں پرماننٹ زبر لگا دیتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اس پہ تو زبر ہی آئے گی. اور پھر میں نے آپ کو کہا جو لام کلمہ ہے یعنی جو لاسٹ والا کلمہ ہے اس پہ بھی ہمیشہ زبر ہی آئے گی. اب بچا عین کلمہ. تو کوشچن یہ ہے کیا عین کلمے پہ بھی ہمیشہ زبر ہی آئے گی؟ تو جواب ہے نہیں. عین کلمے پہ زبر بھی آ سکتی ہے, جیسے کہ پچھلی کلاس میں سب مثالیں ہم نے عین کے زبر والے کی. آپ دیکھیں 10 کے 10 مادے جو ہم نے کلاس میں کیے اور 5 جو آپ نے ہوم ورک میں کیے, 15 کے 15 پہ عین کلمے پہ زبر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو عین کلمے پہ زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. زیر بھی آ سکتی ہے. جیسے کہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک مادہ میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے, ہا میم دال. فا کلمہ میں نے آپ کو بولا ہمیشہ زبر آئے گی, نو پرابلم. لام کلمے پہ بھی ہمیشہ زبر آئے گی, نو پرابلم. یہاں پہ جو عین کلمہ اس میں زیر آتی ہے, حمیدہ اس نے حمد کی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مادہ لکھتا ہوں, ہا فا و. فا اور لام کلمے پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, زبر ہی آئے گی ہمیشہ ماضی میں. فا
یہاں جو ہے جو عین کلمہ ہے اس پہ زیر ہے. حفظہ اس نے یاد کیا، اس نے حفظ کیا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کلمہ ہے، ایک اور مادہ ہے شین را با، پینا. ٹھیک ہے، اس نے پیا. فا اور لام کلمے کا تو پتہ چل گیا زبر ہی آئے گی. یہاں پہ جو عین کلمہ ہے اس میں زیر ہے. شریبا اس نے پیا. ٹھیک ہو گیا جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کچھ؟ ٹھیک ہے. ایک اور مادہ لیتے ہیں. یہ چلیں بات تو سمجھ میں آ گئی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فا کلمہ پہ تو زبر ہی آتی ہے اور لام کلمے پہ بھی زبر ہی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جو عین کلمہ ہے اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ ان سب مادوں میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے. اور جو پہلے والی مثالیں تھیں جو پچھلی کلاس میں ساری آئی تھی اس میں سب پہ زبر تھی. تو کیا مادے ہیں یہ سارے جس میں عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے؟ حمیدہ، حفظہ، شریبہ، فاعلہ. اچھا آپ نے وہ 15 کی جو گردانیں کی تھی فعالہ والی، ٹھیک ہے، اب میں وزن بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. یہ ہے وزن فعالہ اور یہ وزن ہے فاعلہ. وزن کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ڈائی، انگلش میں بولتے ہیں نا ڈائی. کسی چیز کی ڈائی ہوتی ہے، اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو، تو سانچا جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے جی. ڈائی یعنی ایک ڈائی ماضی کی ہے فعالام، دوسری ہے یعنی فعالہ، اور دوسری ہے فاعلہ. صحیح ہو گیا جی. یعنی حمیدہ، حفظہ، شریبہ. تو آپ نے اس دن گردان کی تھی ان والی ساری ڈائی سے، ساری کی ساری. جیسے ابھی ہم نے ایک مثال بھی لی آپ کے سامنے عبادہ والی. اب اگر آپ کو بولا جائے جی عین کلمے کی زیر کے ساتھ گردان کر دیں تو کیا کوئی مشکل بات ہے؟ گردان تو وہی کی وہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم ابھی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلا مادہ ہے حامیم دال، حمیدہ. پہلا صیغہ آپ کو پتہ چل گیا. اب کوئی پرابلم ہے کیا؟ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ویسے ہی کرتے جائیے. بتائیے جی. حمیدہ، حمیدہ، ٹھیک ہے جی. حمیدو، حمیدو، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. حمیدت، حمیدت، حمیدت. ٹھیک ہے جی. حمیدتا، ماشاء اللہ جی. حمدنا، حمیدنا، حمدنا. ماشاء اللہ. آگے حمدتا، حمیدتا، ٹھیک ہے جی. حمیدتما، حمدتما، ٹھیک ہے جی. حمدتم، حمیدتنا، تم. ٹھیک ہے جی. حمدتی، حمیدتی، ٹھیک ہے جی. حمیدتما، حمدتما، ٹھیک ہے جی. حمدتنا، حمدتنا. ماشاء اللہ. حمیدنو، حمدتو، ٹھیک ہے جی. حمیدنا، حمدنا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے عین کلمے میں زیر لگا دیا. اب آپ یہ ساری گردان کر لیجئے. حافظ، حفظہ، حفظہ، حفظو، حفظت، حفظتا، حفظنا، حفظتا، حفظتما، حفظتم، حفظتی، حفظتما، حفظتنا، حفظتو، حفظنا. ہاں جی. شریبہ سے کون کرے گا؟ کوئی گردان کر دیں مجھے. جی جناب. جی میں کروں. اوکے. شریبا، شریبا، شریبو، شریبہ، شریدہ، جی دوبارہ سے کریے. شریبہ، شریبہ، شریبو. شریبت، شریبت، جی. شریبتا، شریبنا، ٹھیک ہے. شریبنا، یس. شریبتا، یس. شریبتما، شریبتم، یس. شریبتی، شریبتما، شریبتنا، شریبتو، شریبنا. بارک اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ ڈائی چینج ہونے سے فعالہ سے فاعلہ بھی ہو جائے تو گردان تو ویسے ہی ہوگی، کوئی حد ہی نہیں ہے. بس عین کلمے پہ سب پہ زیر لگا دیں گے تو بات تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی نمبر 1 جو ہم نے پچھلی کلاس میں کی تھی، اور آج آپ کے سامنے ڈائی نمبر 2 بھی آ گئی ہے. وہ بھی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وزن فعالہ کا ہو یا فاعلہ کا ہو، گردان تو
الحمدللہ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 1. اس کی ایک پکچر لے تاکہ یہ گردان بھی آپ کے سامنے آ جائے. آج ڈیٹ کیا ہے جناب؟ 5 تاریخ ہے سر, 5 فیبروری. اوکے, کامران پکچر دیجیے. ڈن سر. اوکے, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, تو ہمارا سوال پھر سے دہراتا ہوں میں. میرا کوشچن یہ تھا کہ فعل ماضی میں کیا ہمیشہ فا عین اور لام کلمے پہ زبر آئے گی؟ تو آپ کو پتہ چلا فا اور لام کلمے پہ تو زبر ہی آئے گی, لیکن عین کلمے پہ زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے. کیا پیش بھی آ سکتی ہے؟ جواب ہے یس, پیش بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو تیسری ڈائی آپ کے سامنے آنے لگی ہے. فا اور لام کلمے پہ تو زبر ہی آئے گی, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ عین کلمے پہ پیش آتی ہے. قربا, وہ قریب ہوا. ٹھیک ہے, اور مثال دیجیے. کروما, وہ باعزت ہوا. کروما. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح ایک آدھ مثال اور لے لیجیے. سا قولا, وہ بھاری ہوا. ٹھیک ہے, تو اب ذرا دیکھیے, فا اور لام کلمے کا تو پہلے ہی معاملہ حل ہو چکا ہے کہ اس پہ ہمیشہ زبر ہی آئے گی. ٹھیک ہے جی, فا اور لام. عین کلمہ جو ہے اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے. تو دائی نمبر 3 بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو بات کمپلیٹ ہو گئی جی الحمدللہ, کہ فعل ماضی کی تین اوزان ہیں, 3 وزن ہیں, 3 ڈائز ہیں. فعلا, فاعلا, فعلا, فعلا, فاعلا, فعلا. ٹھیک ہے, کوئی بھی مادہ آ جائے فعل ماضی کا, کوئی بھی مادہ آ جائے, ان 3 ڈائی کے علاوہ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والی ڈائی نمبر 1 ہے. ڈائی نمبر 2 اس سے کم استعمال ہوتی ہے. ڈائی نمبر 3 بہت کم استعمال ہوتی ہے, لیکن استعمال ہوتی ہے. تو ہمیں تینوں ڈائز آنی چاہیے, فعلا, فعلا, فعلا. تو ان کو جاننے کا مقصد کیا ہے, یعنی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو جانیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب آپ کو صرف مادہ دیا جائے گا, اس کا وزن نہیں بتایا جائے گا. ٹھیک ہے جی, آپ کو صرف مادہ دیا جائے گا. اب سمجھیے, بہت اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے, تو اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجئے کامران. ڈن سر. اوکے, اچھا, اگر آپ کو اس کی گردان آتی ہے ڈائی 1 کی, ڈائی 2 کی بھی آتی ہے, تو ڈائی 3 کی کیا مشکل ہے؟ بالکل ویسے ہی ہوگی, عین کلمے پہ پیش کے ساتھ کریں گے, جیسے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. سنیے جی, قروبا, قروبا, قروبو, قروبت, قروبتا, قروبنا, قروبتا, قروبتما, قربتم, قربتی, قربتما, قربتنا, قربنا, قربتو, قربتو, قربتو اور قربنا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, کروما کی بھی بالکل ویسے ہی کر سکتے ہیں. کوئی ساتھی کرنے کی کوشش کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. کروما, کروما, ہاں جی, کرمو. کرومو. تھوڑا سا رک کے کریں, کیونکہ یہ والی جو ہے نا ڈائی 3, اس پہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, تھوڑی سی. صحیح ہے جی, تو اس کو رک کے کریں. کرومو, کرمو, کرومت, کرومتا, کرمنا. ٹھیک ہے. کرمتا, کرمتما, ہاں جی, یس, کرمتم. ٹھیک ہے. کرمتی, کرمتما, کرمتنا. ہاں جی, کرمتو, کرمنا. ماشاء اللہ, زبردست, بہترین کیا آپ نے. ٹھیک ہے جی, تو ڈائی 1, ڈائی 2, ڈائی 3 جو بھی ہو ڈائی, گردان تو وہی ہے جو اس دن آپ نے سیکھی ہے. عین کلمے پہ زبر ہو تو پورے صیغے زبر کے ساتھ, زیر ہو تو پورے صیغے زیر کے ساتھ, پیش ہو تو پورے صیغے پیش کے ساتھ, کوئی حرج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, یہ جو ہے آپ کے 3 اوزان ہو گئے. اب ہم نے اس کو سیکھا کیوں ہے یہ جاننا ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی,
تو بہت آسان سی بات ہے، آپ کے پاس 3 اوزان آئے ہیں، فعلا، فاعلو، فعلا، فاعلا اور فعولا. کیا اوزان ہے؟ پھر سے لکھ لیتے ہیں ایک بار. 3 وزن ہیں، 3 ڈائز ہیں، فعلا، فعلا اور فعولا. عین کلمے کی حرکت کی چینجز کے ساتھ 3 آپ کے پاس اوزان ہے. اچھا، میں آپ کو کیوں یہ اوزان بتا رہا ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کہا جائے گا جناب آپ کا مادہ ہے جیم، ہا اور دال، اس کی گردان کر دیجئے. کیا آپ اس کی گردان کر سکتے ہیں ماضی کی؟ جی سر. کر سکتے ہیں. عین کلمے پہ کیا حرکت لیں گے؟ جہادہ. دیکھیں یہ آپ فتح. فتح کس وجہ سے فتح لیں گے؟ جہیدہ بھی تو ہو سکتا ہے. پتہ کس وجہ سے نہیں آپ نے اس عربی میں کا فتح میننگ معلوم. میننگ چھپانا. دیکھیں ہاں چلیں، یہ تو ایسا کلمہ ہے نا جو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، تو میں آپ کو ایک اور مادہ دے دیتا ہوں، با، عین اور دال. اب بتائیے اس کی گردان کر سکتے ہیں؟ بعیدہ. بعیدہ. نہیں، بعیدہ نہیں ہے اس کی گردان میں، یعنی یہ بعیدہ کے وزن پہ نہیں آتا. صحیح ہے. تو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی نالج ٹیسٹ کروں، نہ مقصد ہے کہ میں آپ کو اپنی اصل مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو مادہ دیا جائے گا نا اور آپ کو کہا جائے گا کہ گردان کیجئے، تو آپ کوشچن کریں گے پہلے. ٹھیک ہے جی؟ اوکے. آپ کہیں گے جی ڈائی کیا ہے، وزن کیا ہے، پہلے اس مادے کا وزن بتا دیجئے. فعلا ہے، فعیلا ہے، فعولا ہے. آپ ایک بار وزن بتائیے، پھر ہم آپ کو انشاءاللہ گردان فوراً کر کے دیتے ہیں. تو آپ کو کوئی بھی مادہ دیا جائے، آپ پوچھیں گے جی وزن بتائیے، پہلا، دوسرا یا تیسرا. ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. جی سر. تو آپ کو کہا جائے گا اس کا جو وزن ہے وہ ہے فعلا، جیسے آپ نے ماشاءاللہ صحیح کہا تھا. تو جہادا. اب آپ کو ایک بار وزن پتہ چل گیا، اب گردان انشاءاللہ تیار ہے آپ کی. جہادا، جہادا، جہادو، جہادت، جہادتا، جہدتن. صحیح جی؟ جہدنا، جہدتا، جہدتما، جہدتم، جہدتی، جہدتما، جہدتنا، جہدتو، جہدنا. کلیئر ہے؟ الحمدللہ ریڈی ہے. اچھا جی، اب دوسرا والا آپ کو دیا جائے گا مادہ با، عین، دال، کوئی بھی مادہ دیا جائے، آپ کا کوشچن کیا ہونا چاہیے؟ کون سا ڈائی ہے، کون سا وزن ہے؟ ٹھیک ہے جی، کون سی ڈائی ہے، کون سا وزن ہے؟ اس کی ہے جی تیسری والی، فعولا. بعودا وہ دور ہوا، بعودا، بعودا، بعودو. ٹھیک ہے جی؟ اور پوری گردان ویسے ہی. بات سمجھ میں آ گئی سب ساتھیوں کے؟ اچھا جی، ایک اور میں آپ کو مادہ دے دیتا ہوں، سین، میم، عین. سننا. ہاں جی، کیا سوال سمیہ. ہونا چاہیے؟ وزن کون سا؟ سوال کیا ہونا چاہیے؟ وزن کیا ہے. وزن ٹھیک ہے کیا جی؟ تو آپ کو بتا دیا جائے گا اس کا وزن ہے فاعلہ، اس کی ڈائی دوسری والی ہے. اب ریڈی ہے گردان انشاءاللہ. سمع، سمعا، سمعو. ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح آپ کو ہا، سین، با، گمان کرنا، حساب کرنا. ہاں جی، حسیبہ. پہلا. وزن. ٹھیک ہے جی؟ اس کا وزن بھی دوسرا والا ہے، فاعلہ، فاعلہ. حسیبہ، 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 حسیبو، حسیبت. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، ایک اور دیتا ہوں میں آپ کو، ضاد، ہا اور کاف. صحیح ہے جی؟ حسنا. ہاں جی، اس کی بھی ڈائی ہے فا، عین، عین کی زیر کے ساتھ دوسری والی. صحیح جی؟ ضاحکہ، 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 ضاحکو، ضاحکت. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، ایک اور مادہ میں آپ کو دیتا ہوں، حمزہ، کاف اور لام. ٹھیک ہے جی؟ حمزہ، کاف اور لام یعنی کھانا. ہاں جی، اس کی بھی ڈائی جو ہے وہ پہلی والی ہے، فعلا، اکلا، 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 اکلو، اکلت. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ لکھ لیجئے، یہ سب آپ کے ہوم ورک ہیں. آپ کو مادہ دیا جائے گا اور آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی گردان آپ پہلے یہ بتائیے کہ اس کی ڈائی کون سی ہے. تو آپ کو جیسی ڈائی پتہ چلے گی تو انشاءاللہ آپ گردان اس کی بالکل صحیح کر لیں گے. کانسیپٹ کلیئر ہو گیا جناب ڈائی کا اور السلام وزن علیکم. کا؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو آپ ڈائی بتا رہے ہیں میرے خیال سے شاید یہ بھی ہم لوگ بنائیں گے، اس لیے کہ اب جیسے اکالا ہے، یہ اکولا بھی تو ہو سکتا ہے. اکولا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانا اکل ہم لوگ جیسے بولتے ہیں کھانا کھا لیا اکل. نہیں یا وہ اور بھی کہیں پہ دو ورڈ ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ زبر بھی لگے گا، فعالہ میں بھی آئے گا، وہ فعولہ بھی ہو جائے گا، وہ ایک ہی ورڈ. ہاں دیکھیں ابھی جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ہم نے فیل جو ہے نا بالکل شروع کیا ہے، جسٹ اسٹارٹڈ. ٹھیک ہے جی. ابھی اگر میں آپ کے آنسر کرنا شروع کروں گا چیزوں کے تو پھر بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت نہیں، میں ایسی انفارمیشن کے لیے میں نے پوچھی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئے گی. آپ بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ کیجیے. چلیے جناب. اوکے جناب. تو کامران اس کی ایک سلائڈ لے لیجیے، یہ ہوم ورک کے ساتھ ہو جائے گا. لوگ جو ہے ساتھی ان کے پاس ہوم ورک بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو گردانیں آپ نے کرنی ہے ان تینوں مادوں کے ساتھ. صحیح ہے جی. ڈن سر. تینوں ڈائس کے ساتھ آئی مین ان مادوں کی. اوکے جی جزاک اللہ خیر. سر اکولا کا یعنی میننگ کھا لو ہوگا نا؟ اکلا نہیں، اکلا اس نے کھایا. اس نے کھایا نہیں سر. اکولا کا یعنی کھا لو کہیں گے نا سر، یعنی وہ پریزنٹ میں آ جائے گا نا. نہیں 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 پریزنٹ نہیں ہے وہ. اب میں آپ کو بول رہا ہوں نا، آپ بالکل آگے نہیں جائیے، بالکل آگے نہیں جائیے. وہ کچھ اور جو کہہ رہے ہیں وہ جو پہلی بات تو وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب صحیح چیزیں کیا ہیں اگر میں وہ بتانا شروع کروں گا تو بہت آگے چلے جائیں گے اور پھر واپس آنا بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے، انشاءاللہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ پریزنٹ کیا ہے. پریزنٹ ہوتا ہے جی اس کا یا کھولو. ٹھیک ہے. میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے بعد پھر دوسرے ابواب ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سلو بالکل سلو. صحیح ہے جی. اچھا اب اس دن ہم نے آپ کو جملہ فعلیہ تو انٹروڈیوس کرا دیا تھا. ٹھیک ہے جی. کیسے انٹروڈیوس کیا تھا؟ آج بھی ہم نے جتنی بھی گردانیں کی ہیں اس میں ہر صیغہ، پورے 14 کے 14 صیغے کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا رہبا وہ گیا، آپ نے کہا اکلا اس نے کھایا، آپ نے کہا شریبا اس نے پیا. سب جملہ فعلیہ پورے. صحیح ہے جی. تو پتہ یہ چلا کہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کے بنیادی کمپوننٹس کیا ہیں؟ دو ہیں. کیا ہیں؟ دو ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جملہ فعلیہ از اکولس ٹو منیمم فعل پلس فاعل. فعل بولتے ہیں ورب کو جو آپ نے ابھی گردانی کی ساری، اور فاعل بولتے ہیں ڈوئر کو، کام کرنے والا. ٹھیک ہے. تو ہر جملہ فعلیہ میں منیمم دو جز ہوں گے، دو اجزاء ہوں گے، دو پارٹس ہوں گے اس کے، فعل اور فاعل. فاعل کے بغیر جملہ فعلیہ نہیں ہوتا، اور فعل تو پتہ ہی آپ کو جملہ فعلیہ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان دو پارٹس کے بغیر جملہ فعلیہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو بات سمجھ میں آ گئی. اچھا جی. اب جملہ فعلیہ ہوتا کیا ہے؟ آپ ابھی کے لیے فور ناؤ آپ لکھ لیجئے یا سمجھ لیجئے کہ جملہ فعلیہ کیا ہے؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. ٹھیک ہے جی. وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ کیا تھا؟ جو اسم سے شروع ہوتا تھا، مبتدا اور خبر. جملہ فعلیہ کیا ہے؟ جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو اس سے ایک آپ نے رزلٹ اور ڈیڈیوس کیا، ایک اور رزلٹ نکالا. وہ کیا ہے کہ فاعل جو ہے، فاعل ڈوئر آف ایکشن، فاعل ہمیشہ نہیں ہڈن کی طرف ابھی میں آتا ہوں انشاءاللہ. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی پہلا جو میں نے آپ کے سامنے جملہ لکھا، جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو. تو اگر فعل سے شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ ہوگا، تو اس کا مطلب فاعل ہمیشہ
فیل کے بعد میں آئے گا, آفٹر دا فیل. صحیح ہو گیا جی, یہ بات بھی صحیح ہے. یعنی آرڈر یہ ہوگا, پہلے فیل پھر فاعل. ٹھیک ہے جی, یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اچھا اب مجھے بتائیے, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ گردان کا ہر صیغہ کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہے, تو ان سب کا فاعل کدھر ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے دو باتیں کی آپ سے, ٹھیک ہے. ایک بات آپ سے یہ کی کہ جی جملہ فعلیہ کی جو گردان ہے, یا کوئی بھی فعل کی گردان ہو, اس کا ہر صیغہ کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہے. اور پھر جی آپ یہ کہہ رہے ہیں جملہ فعلیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, فعل اور فاعل. تو فعل تو صحیح ہے, ہمیں سمجھ میں آ گیا, آپ کہہ رہے ہیں ذہب ذہبا ذہبو, یہ سب فعل ہیں. ان سب کے فاعل کدھر ہیں؟ اس کے اندر اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. اور وہ کس صورت میں چھپے ہوئے ہیں؟ ایک پروناؤن کی صورت میں چھپے ہوئے ہیں, ایک ضمیر کی صورت میں چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے ذہبا میں ہوا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے کہا جیسے ہم نے کہا, یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے سنا. ٹھیک ہے جی, اس نے سنا, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمع. ٹھیک ہے, سمع, اس نے سنا. تو سمع جو ہے اس میں فعل تو سمع ہے, اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے جی, جو اس کے اندر موجود ہے, مستتر ہے, ہڈن ہے. فعل سمع میں فاعل ہوا موجود ہے. ٹھیک ہے, سمع. اب آگے چلتے تو سمع, ان دونوں نے سنا. ٹھیک ہے جی, تو سمع جو ہے اس میں فاعل کیا ہے, اس کا ڈوئر کون ہے؟ ہما. ٹھیک ہے جی, ہما کی ضمیر ہے. اچھا جی, اس کے بعد سمعوا, ان سب نے سنا, ان کا ڈوئر کون ہے؟ ہم. ٹھیک ہے, ان سب نے سنا. سمعت, اس مؤنث نے سنا. فلما سمعت بمکرہن, جب عزیز جو مصر کی جو بیوی تھی, فلما سمعت, جب اس نے سنا ان عورتوں کی چال کو. ٹھیک ہے جی, تو کیا کیا؟ ارسلت الیہن, تو ان کی طرف دعوت نامہ بھیجا. واعتدت لہن متکئا, اور ان کے لیے بیٹھک تیار کی. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ, اور ان سب کو ایک ایک چھری ہاتھ میں دے دی. ٹھیک ہے جی, سمعت, اس نے سنا, کون ہے جی اس کا مؤنث, اس کا فاعل؟ ٹھیک ہو گیا جی, ہیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں, سمعت صحیح ہے, اس نے سنا. سمع, اس کے بعد سمعت کے بعد سمعتا, ان دونوں نے سنا. ہما. سمع, اس کے بعد سمعنا, ان سب نے سنا. سمعتا, فاعل کیا ہے اس کا؟ آپ نے. انتا. صحیح جی. یہ جو حاضر والے صیغے ہیں, ان کا فاعل تو سب سے آسان ہے. سمعتا انتا, سمعتما انتما, سمعتم انتم, سمعتی انتی, سمعتما انتما, سمعتنا انتنا. اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے اس کی جو ضمیر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, سمعتو, میں نے سنا, تو میں ہوں, انا ہے اس کا فاعل. ٹھیک ہے جی. اور سمعنا, ہم سب نے سنا. نحنو جو ہے اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, زبردست. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے جو گردانے کی ہیں ان سب میں فاعل موجود ہے, لیکن ضمیر کی صورت میں ہے, پروناؤن کی صورت میں, اور ہڈن ہے صیغے میں, صیغے کے اندر موجود ہے, ہڈن ہے, مستتر ہے. اب میں آپ سے کوشچن کرنے لگا ہوں, آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. دیکھیں جی, فعل جو ہے, ٹھیک ہے جی, وہ تو ورب ہے, اس میں تو اسم والی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جو فاعل ہے وہ تو اسم ہے نا, رائٹ, یعنی کام کو کرنے والا تو اسم ہے. اس نے کیا, میں نے کیا, میں اسم ہوں, پروناؤن. آپ نے کیا, آپ اسم ہے, پروناؤن ہے. اس نے کیا, ہی, وہ بھی اسم ہے, پروناؤن ہے. ضمائر ہم نے اسم میں پڑھے نا. تو مجھے بتائیے, فاعل جو ہے وہ اعرابی طور پہ کون سی حالت میں ہوگا؟ سب سے اہم چیز اب تک جملہ فعلیہ کی. ہاں جی, رفع کی حالت. ماشاءاللہ. کیسے پتا چلا آپ کو؟ وہ ضمیر جو ہے رفع والی استعمال ہوتی ہے. ضمیر رفع والی ہے. ماشاءاللہ, آپ پوری ضمائر رفع والی چارٹ لائیں
تو نوٹ کر لیجئے جی، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے اہم ہے. آلویز فاعل حالت رفع میں ہوگا. اسم ہے ہمیشہ رفع میں آئے گا. فاعل کا رفع میں آنا اتنا قطعی ہے، اتنا ڈیسائیڈڈ ہے کہ اگر وہ حالت رفع میں نہیں لائے تو پھر وہ فاعل ہی نہیں ہوگا. امپاسبل ہے کہ فاعل حالت نصب یا جر میں آ جائے، امپاسبل ہے. فاعل ہمیشہ آلویز رفع میں ہوگا. اس کا رفع میں آنا اتنا یقینی ہے کہ اگر اس کو آپ رفع میں نہیں لائیں گے تو وہ فاعل ہی نہیں رہے گا. نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے جی. تو اس والی سلائیڈ سے آپ کو بہت سارے ریزلٹس ملے ہیں جناب جملہ فعلیہ کے متعلق. جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو. منیمم، یہاں پہ منیمم لکھ دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی. منیمم 2 اجزاء ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. منیمم پارٹ جو ہیں اس کے منیمم کمپوننٹ جو ہیں وہ 2 ہیں، فعل اور فاعل. 2 منیمم، ورب اور ڈوئر آف ایکشن. ٹھیک ہو گیا جی. فاعل ہمیشہ پہلے، اچھا فعل آئے گا سب سے پہلے کیونکہ جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع، اور فاعل ہمیشہ جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد آئے گا آلویز. ایسا نہیں ہو سکتا فاعل کو پہلے لے آئیں اور فعل کو بعد میں لے آئیں تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ترتیب یہی ہوگی، اس کی جو آرڈر ہے وہ یہ ہے، فعل پھر فاعل. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. دوسری بات، آپ نے جیسے گردان میں پڑھا کہ جی سب صیغے جملہ فعلیہ ہیں، اس کے بعد تو ہم نے آپ سے پوچھا جی فاعل کدھر ہے ان سب کا، تو آپ نے ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا کہ وہ ضمیریں ہیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. پھر ہم نے کہا جی آپ مجھے بتائیے فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوگی، کیونکہ فعل تو فعل ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی اسم والی بات نہیں ہے، لیکن فاعل تو اسم ہے نا، ڈوئر آف دا ایکشن. میں نے کیا، آپ نے کیا، ہم یہ جو ہیں یہ سب اسم ہے. تو اسم تو رفع نصب جر کسی نہ کسی اعرابی حالت میں ہوتا ہے. تو بتائیے فاعل کون سی اعرابی حالت میں ہوگا؟ تو آپ نے کہا جی رفع میں ہوگا. میں نے آپ سے پوچھا کیوں، تو آپ نے کہا جی کیونکہ رفع والی ضمائر آپ لے کے آئے ہیں تو فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا. تو ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. فاعل ہمیشہ آلویز حالت رفع میں ہوگا، ہمیشہ رفع میں ہوگا فاعل. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس والی سلائیڈ سے آپ کو بہت سارے ریزلٹس ملے ہیں. ان ریزلٹس کو نوٹ کر لیجئے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے کیونکہ یہ بہت اہم ہے. سلائیڈ نمبر 3 ہے کامران، 4 ہے؟ 3 ہے شاید. 4 ہے. اوکے. تو جناب آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ ہیں یہ بہت اہم ہے جاننے کے لیے جملہ فعلیہ میں. ٹھیک ہے جی. تو جملہ فعلیہ جو ہے اس کے 2 اجزاء ہیں، فعل اور فاعل. فعل پہلے آئے گا، فاعل بعد میں آئے گا. فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا. اس والی سلائیڈ سے آپ کو یہ ریزلٹس ملے ہیں. جی جناب. ڈن سر. اوکے دادا. ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا؟ استاذ مجھے یہ جاننا تھا، یہ آپ جو بتا رہے تھے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ دونوں مل کے مطلب ایک جملے میں آ سکتے ہیں، یا مطلب یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، اس طرح کا مطلب ایکسکلوژن ہے، یا دونوں مل کے بھی آ سکتے ہیں کسی جملے میں؟ دیکھیں جی، جملہ جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات تو کنفرم ہے، یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب آپ جملہ اسمیہ بنانے لگیں تو مبتدا آپ کو واحد اسم ملے، یعنی اسم مفرد ملے، لیکن خبر اس کی ایک پورا جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو. تو جملہ فعلیہ رہے گا، لیکن وہ اس بڑے جملے میں خبر بن جائے گا. تو یہ سب ایڈوانس باتیں ہیں. سمجھ گئے آپ؟ جزاک اللہ خیر. وجزاک اللہ خیر. اچھا جی. تو آپ کو پتہ چلا کہ جملہ فعلیہ جو ہے اس میں فعل اور فاعل، فاعل ضرور ہوگا. تو فاعل جو ہے وہ 2 طریقے سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. فاعل
دو طریقے سے آ سکتا ہے. نمبر 1 کہ وہ پروناؤن کی فارم میں آئے, ضمیر کی فارم میں آئے, جو اب تک آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو ایک فعل دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی مادہ ہے کاف تا اور با. ہاں جی, پہلا صیغہ بتائیں کیا ہوگا؟ کتبہ. کتبہ. صحیح, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی نالج سے بتایا. ٹھیک ہے, آپ کو پوچھنا چاہیے تھا اس کی ڈائی کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں نا ابھی, سیکھنے کے مراحل میں, تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھی اس کی ڈائی کیا ہے. تو میں آپ کو بولتا فعالا, تو آپ کہتے کتابہ. بالکل صحیح جواب ہے ماشاء اللہ, کتابہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, کتابہ. ہاں جی, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اس نے پڑھا. اس نے لکھا. اس نے لکھا. اس نے لکھا. ماشاء اللہ, ٹھیک ہو گیا جی. اس نے لکھا, ہی روٹ, اس نے لکھا. ہاں جی, کتابہ فعل اور فاعل دونوں ہیں نا, اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا ضمیر. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہو گئی بات. اب میں اردو میں آپ کو کہتا ہوں, آپ مجھے جملہ فعلیہ بتائیے گا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں تم نے لکھا. ہاں جی, سوچئے اور بتائیے, تم نے لکھا. جملہ فعلیہ بتا دیجیے اس کا. کتبتا. 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 ماشاء اللہ, صحیح ہے جی. تم, ہاں جی, جب آپ کو وہ نہ بتایا جائے نا جینڈر, تو پھر مذکر لے لیجیے. اگر مونس ہوگا تو اس کو واضح کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو کتبتا, ماشاء اللہ, ٹھیک ہو گیا جی. کتبتا, تم نے لکھا, تم ایک مذکر نے لکھا. ہاں جی, اگر ہو تم سب مونس نے لکھا. ہاں جی, تنہ. کتبتنا. ٹھیک ہے جی, کتبتنا. تو گردان جو ہے ماشاءاللہ آپ کو زبردست آ گئی. کتبتنا, میں نے لکھا. کتبو. کتبتو. 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 کتبتو, ماشاءاللہ. کتبتو, میں نے لکھا. ہم سب نے لکھا. کتبنا. 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 ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ کتبتا جو ہے, کتبتا, یہ کتبہ میں تو ہوا فعل ہے, آپ نے بتا دی, فاعل ہے, سوری. کتبتا میں فاعل کیا ہے؟ انتا. 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 فاعل ہے اس کا انتا. ٹھیک ہو گیا جی. کتبتنا کا فاعل کیا ہے؟ انتنا. انتنا. تم سب نے. ٹھیک ہو گیا جی. اور کتبتو کا؟ انا. 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 ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں آیا ہے, اور وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. صحیح ہے جی, فعل کے اندر, صیغے کے اندر چھپا ہوا ہے. صحیح ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اب فاعل جو ہے دو طریقے سے آ سکتا ہے. یہ کہ وہ ضمیر ہو, اس نے لکھا, ان سب نے لکھا, تو نے لکھا, میں نے لکھا, یہ سب ضمائر پروناؤن ہے. تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب بھی آپ کے سامنے فاعل ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے, جو ابھی آپ کر رہے ہیں پروسیس, ٹھیک ہے جی, اس پروسیس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو پروسیس کیا کر رہے ہیں آپ, کہ جب بھی فاعل ضمیر کی صورت میں ہے, اس نے لکھا, ان دونوں نے لکھا, ان سب نے لکھا, اس مونس نے لکھا, تو نے لکھا, میں نے لکھا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گردان میں صیغہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور اس کو سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں جی یہ ہے جملہ فعلیہ. یہی کر رہے ہیں نا آپ؟ جی سر. جی سر. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. تو نوٹ کر لیجیے, جب فاعل ضمیر ہوگی نا, پروناؤن ہوگی, جیسے کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے, تو پھر آپ گردان میں ڈھونڈیں گے صیغہ کون سا ہے, ضمیر ڈھونڈیں گے. اس نے لکھا پہلا ہے, اچھا جی. ان سب مونس نے لکھا, چھٹا صیغہ ہے, وہ صیغہ پک کر لیا. تم دونوں مونس نے لکھا, آپ نے دیکھا 8واں صیغہ ہے, وہ پک کر لیا. پھر آپ نے دیکھا ان سب مونس نے لکھا, 12واں صیغہ پک کر لیا. میں نے لکھا 13واں صیغہ پک کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو جب ضمیر ہوگی نا فاعل, تو آپ گردان گھمائیں گے, جو صیغہ ملے گا اس کو پکڑ لیں گے, وہی جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پروسیس ہے جو آپ کر رہے ہیں. اچھا جی, نوٹ کر لیجئے, فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے جی,
یعنی فائل شو بھی ہو سکتا ہے. مطلب کیا اس کا؟ جناب اب تک ہم کہہ رہے ہیں اس نے لکھا، تم نے لکھا، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے زید نے لکھا؟ یہ نہیں کہہ سکتے کیا؟ کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں بالکل. اب کیا یہ جو جملہ فعلیہ زید نے لکھا ہے اس میں فاعل ضمیر ہے؟ نہیں، یہ ظاہر ہے. ہاں ظاہر ہے. کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے فاطمہ نے لکھا؟ کہہ سکتے ہیں. کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے مریم اور فاطمہ نے لکھا؟ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید حامد اور فاطمہ نے لکھا؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. تو اب فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، شو ہو گیا ہے، ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، ذرا دوبارہ ادھر آتے ہیں تھوڑی بات کو بہتر سمجھنے کے لیے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کتابہ اس نے لکھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کس نے لکھا، پوچھ سکتے ہیں نا آپ. جی صحیح ہے. اگر میں آپ سے بولتا ہوں کتابہ اس نے لکھا، تو آپ کہہ لیں جی کس نے لکھا، سوال ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا صیغہ ہو اگر کتابہ ان دونوں نے لکھا تو سوال ہو سکتا ہے. کتبو سوال ہو سکتا ہے ان سب نے لکھا، کن سب نے لکھا. کتبت اس مونس لکھا، کس نے لکھا، سوال ہو سکتا ہے. کتبتا ان دونوں مونس لکھا، کن دو مونس. کتب تو صحیح ہے جی. کتبنا ان سب مونس نے لکھا، کن دو مونس، کن سب مونس نے لکھا. کتبتا تم نے لکھا. اگر میں آپ کو بولوں کتبتا تم نے لکھا، آپ سوال کر سکتے کس نے لکھا؟ نہیں کر سکتے. صحیح ہے جی، کیونکہ آپ نے لکھا. اسی طرح حاضر کے جتنے صیغے ہیں ہم ان سے بولیں تم دونوں نے لکھا، تو وہ پوچھیں گے کن دونوں نے لکھا. تم سب نے لکھا، کن سب نے لکھا، نہیں سوال بنتا. اچھا جی حاضر کے صیغے ہو گئے، متکلم پہ آئے. میں نے لکھا، میں کہتا ہوں جی کتبتو میں نے لکھا، آپ پوچھ سکتے ہیں کس نے لکھا؟ نہیں. تو سوال جو بن رہا ہے نا کس نے لکھا، وہ غائب کے صیغوں میں ہی بن رہا ہے. صحیح ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے جی. حاضر اور متکلم میں یہ سوال ہی نہیں بنتا کس نے لکھا، غائب کے صیغوں میں ہی بن رہا ہے. میں نے کہا جی کتبہ، آپ نے بولا کس نے لکھا، میں نے آپ کو بولا زید نے لکھا. کس نے لکھا؟ زید نے لکھا. اچھا جی اب میں آپ کو جملہ فعلیہ کا سب سے امپورٹنٹ رول بتانے لگا ہوں. پورے فعل کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے، سب سن لیجیے جناب. سب سے امپورٹنٹ رول ہے جملہ فعلیہ کا، اور یہ بار بار آئے گا اور اس میں بار بار غلطی کے چانسز بھی ہوتے ہیں، تو اس کو غور سے سن لیجیے جناب. جب فاعل ضمیر ہوگی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے آپ نے کیا ابھی. جب فاعل ضمیر ہوگی، جب بھی آپ کو جملہ فعلیہ دیا جائے گا نا اردو میں یا کسی بھی لینگویج میں، آپ سب سے پہلے دیکھیں گے فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے. دیکھنا آسان ہے، بہت آسان ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے جی، میں آپ کے سامنے جملہ فعلیہ بولوں گا، فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ آپ نے بس یہ بولنا ہے ضمیر ہے یا ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. ان دونوں نے کھایا، ضمیر ہے. ضمیر ہے. ٹھیک ہے ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. اس مؤنث نے پیا، ضمیر ہے سر. صحیح ہے. تم سب نے کھولا، ضمیر ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے لکھا، ظاہر ہے. ضمیر ظاہر دونوں ظاہر ہے سر. میں نے ظاہر ہے. ظاہر کیسے ہے؟ میں تو ضمیر ہے نا، پروناؤن ہے. نام نہیں آیا اس میں، نام نہیں ہے نا. انا ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے لکھا انا، اس میں کوئی نام نہیں آیا، ضمیر ہے. نہیں ہے. آپ بولتے ہیں آئی روٹ، تو آئے جو ہے وہ پروناؤن ہے نا، رائٹ؟ ہاں جی میں نے لکھا، نہیں اس سینس نہیں، ہر سینس میں، ان ایوری سینس. صحیح جی. اس میں ظاہر نہیں ہے. اگر وہ عبد المعید روڈ تو پھر آپ کہیں گے ہاں جی اب ظاہر ہے، رائٹ؟ میں نے لکھا ضمیر ہے 100%. ہم سب نے سنا، ضمیر ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب کوشچن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں زید نے کھایا، ظاہر ہے. مریم نے لکھا، یہ بھی ظاہر ہے. صحیح جی. زید اور مریم نے پڑھا، ظاہر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو سب سے پہلے جب آپ کو جملہ فعلیہ دیا جائے گا نا، آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے. ضمیر ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جو اب تک پڑھا ہے وہی ہوگا.
آپ دیکھیں گے کون سی ضمیر ہے، وہ والا صیغہ ڈھونڈیں گے پورے 14 صیغوں میں سے، اور انشاءاللہ وہی صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جیسے کہ ابھی تک آپ کرتے آئے اور آپ سب نے مجھے بتایا، یہی ہم نے اب تک کیا ہے. اچھا جی، اب جب ظاہر ہو جائے گا نا، سن لیجیے جناب، فاعل جب ظاہر ہو جائے گا، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. جب فاعل ظاہر ہو جائے گا تو پھر صرف صیغہ، جو آپ نے پوری فعل کی گردان پڑھی ہے نا، اس میں صرف صیغہ نمبر 1 آئے گا یا صیغہ نمبر 4 آئے گا، بس. 2 صیغوں کے علاوہ کوئی تیسرا صیغہ استعمال نہیں کر سکتے، صرف صیغہ نمبر 1 ہوگا یا 4 ہوگا. اگر فاعل مذکر ہوگا تو صیغہ نمبر 1 لائیں گے، فاعل مؤنث ہوگا تو صیغہ نمبر 4 لائیں گے، بس. صحیح ہے جی؟ اب آپ کا سوال ہے غائب کے صیغے کیوں صرف؟ تو ابھی آپ نے خود مجھے بتایا تھا جی کہ جو حاضر اور متکلم کے صیغے، اس میں تو سوال ہی نہیں بنتا کس نے لکھا ہے، تو فاعل ظاہر کرنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تم نے لکھا مینس تم نے لکھا، میں نے لکھا، تو سوال ہی نہیں ہوگا کس نے لکھا. تو یہ سوال آتا ہے صرف غائب کے صیغوں میں، اور غائب کے صیغوں میں بھی 6 صیغے ہی نہیں یوز ہوں گے، صرف صیغہ نمبر 1 اور 4 یوز ہوگا، بس. یہ کب ہوگا؟ جب فاعل ظاہر ہوگا. زید نے لکھا، مریم نے کھایا، زید اور مریم نے پڑھا. جب فاعل ظاہر ہوگا تو صرف صیغہ نمبر 1 اور 4 آئے گا. اگر فاعل مذکر ہو تو صیغہ نمبر 1، اگر فاعل مؤنث ہو تو صیغہ نمبر 4، بس. ہاں جی، زید نے لکھا، اس کا فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر ہے. زید ہے. ٹھیک ہے جی. کون سا صیغہ آئے گا، پہلا یا چوتھا؟ پہلا والا ہے. پہلا والا. کیوں؟ کیونکہ مذکر زید ہے. مذکر ہے. ٹھیک ہے جی، تو پہلا صیغہ آپ نے لکھ دیا کتابہ. ہاں جی، فعل آ گیا، اس کا فاعل کون ہے؟ زیدن. زید. ٹھیک ہے جی، اور زید اعرابی طور پہ فاعل ہے تو کس میں آئے گا؟ ہمیشہ رفع میں آئے گا. آلویز. کتب زیدن، زید نے لکھا. اب مجھے بتائیے، یہ جو کتبہ ہے یہاں پہ، جو کتبہ زیدن جملہ فعلیہ جو لکھا ہے، کیا اس کتبہ میں کوئی ضمیر ہے؟ ظاہر ہو گیا نا سر، ضمیر نہیں ہے. نہیں ہے. اب تو فاعل ظاہر کر دیا ہے آپ نے، اس ضمیر کو نکال کے جو ظاہر فعل کر دیا ہے، جو ایکچوئل اس کا فاعل ہے وہ سامنے آ گیا ہے. تو یہ ہو گیا فعل، اور یہ آگے اس کا فاعل آیا، اور فعل اور فاعل مل کے بنا جملہ فعلیہ. اگر یہ ہوتا فاطمہ نے لکھا تو کون سا صیغہ لاتے؟ چوتھا صیغہ. 4. چوتھا. ٹھیک ہے جی. کتبت فاطمہ تو، فاطمہ نے لکھا. کتبت فاطمہ تو. اگر ہوتا زید اور فاطمہ نے لکھا، کون سا صیغہ لاتے؟ پہلا صیغہ. پہلا. کیونکہ مذکر آ جائے تو پھر پہلا صیغہ آ جاتا ہے، تو پھر مذکر کا صیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ لکھتے کتبہ زیدن و فاطمہ تو. لیکن زید اور فاطمہ تو 2 ہیں، آپ صیغہ 1 کا لا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ تو 1 اور 4 استعمال ہوں گے بس قاعدے کے حساب. سیدی یہی سب سے اہم چیز ہے جو آپ نے جواب دیا، ماشاءاللہ. سب سے اہم چیز یہ کہ جی رول یہ ہے کہ صیغہ نمبر 1 یا 4 ہی آئے گا. اب فاعل 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، جتنے بھی ہوں، صیغہ نمبر 1 یا 4 ہی آئے گا، بس. یہ ہے جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ. آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، یہ جملہ فعلیہ یعنی پورے فعل کے ٹاپک کا اہم ترین، موسٹ امپورٹنٹ رول ہے جی. صحیح ہے جی. ہے بہت آسان، ہے تو بہت ہی آسان، اہم ترین قاعدہ ہے یہ. ٹھیک ہے جی. یہ اہم ترین قاعدہ ہے پورے جملہ فعلیہ کا کہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے تو صیغہ نمبر 1 یا 4 آئے گا، بس. اس کے علاوہ کوئی صیغہ نہیں آ سکتا. اگر مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث. یہ سب سے اہم ترین قاعدہ ہے. یہیں سے لے کے انشاءاللہ ہم اپنی آگے کلاس کو چلیں گے، اسی قاعدے کی مزید پریکٹس کریں گے، بہت سارے اور مثالیں دیکھیں گے. صحیح ہے جی. تو سمرائز کر دیتے ہیں جملہ فعلیہ، فعل اور فاعل. فاعل 2 طریقہ کا ایک سوال جی سر.
ایک سوال تھا، اگر جیسے فاطمہ پہلے آ جائے، فاطمہ اور زید نے لکھا، تو اس میں بھی کتبہ ہی ہوگا یا کتبت ہوگا؟ کتبہ ہی ہوگا. جب میل آ جائے گا نا، یعنی جی بس اگر وسیم، اگر پہلے 4 مؤنث ہو اور بعد میں ایک میل ہو، تب بھی میل کا مذکر کا ہی تب بھی میل ہی آتا ہے، بس ٹھیک یہ ہے کچھ. جی. یس ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب سمرائز کر لیتے ہیں. جملہ فعلیہ، فعل اور فاعل، منیمم 2 اجزاء. فاعل 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ضمیر یا پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، جو اب تک پڑھا تھا ہم نے. صحیح جی. جب ضمیر ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کون سی ضمیر ہے، گردان کا رخ کریں گے، پورے 14 صیغے گھمائیں گے، جہاں پہ آپ کو وہ والی ضمیر ملے گی وہی صیغہ ریلیونٹ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اگر فاعل ظاہر ہو جائے، شو ہو جائے، تو پھر صرف صیغہ نمبر 1 یا 4 یوز کریں گے. مذکر ہو تو پہلا، مؤنث ہو تو چوتھا، اور فاعل کو ظاہر کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہیں سے انشاءاللہ اپنی کلاس کو آگے لے کے چلیں گے. کسی ساتھی کا یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے. جی جناب. اس میں ایک چھوٹا سا سوال میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، جیسے جاندار کا اور غیر جاندار کی، جیسے کھڑکیاں ہیں یا دروازے ہیں. آئے گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گا وہ. شکریہ جناب. ٹھیک ہے جناب. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اور کسی سلائڈ نمبر 5 ہے جی. اوکے. اوکے جناب. جی جناب، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اب تک؟ ٹھیک ہے جی. اس والے قاعدے کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سر.